غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی آپ کا بھی بڑی 11ویں شہر کا مہینہ ہے۔ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہماری انسان کی عظمت اتنی بلند ہے کہ ہم ان بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے اگر آپ اس راز کو پا لیں۔ وہ راز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا راز۔ اللہ کہاں ہے؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندہ کی شاہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ نبی پاک کا ایڈریس کیا ہے؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے نزدیک رہتا ہے۔ معلوم ہوا اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ زندگی۔ اگر تم میرا نہیں بنتا نہ بنا اپنا آپ کیسے بنیں گے؟ اس راز کو آپ کیسے پائیں گے؟ اللہ رسول کی طرف کیسے آئیں گے؟ فرمایا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا دودھ وجود تیرے وچ شیری روغن دان سمانی مرشد لاوے جاگ پرم دی تاں جمے دودھ پانی گل وچ پھا غماں دا پا کے ذکروں چھک مدانی ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی۔ سر سے گزر گیا، اس کو میں وضاحت کروں تو 1 گھنٹہ اور لگے گا، اس لیے ایک سمجھاتا ہوں مختصر طریقے سے کہ جس طرح دودھ کے اندر دہی، دہی کے اندر مکھن کا سامان ہے، مکھن کے اندر گھی ہے، اسی طرح آپ کے اس وجود کے اندر ایک روحانی وجود ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اور اس روح کے اندر ایک دل ہے جس دل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا یسونی ارضی ولا سمائی ولکن یسونی فی قلب عبد المومن۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جاندے، 14 طبق 7 زمینیں 7 آسمان، 14 طبق اس دل دے اندر تمبو ونگن تانے۔ یہ دل اتنا بڑا ہے کہ 14 طبق جو ہیں اس دل کے اندر چھوٹے چھوٹے تمبو ہیں، چھوٹے چھوٹے خیمے ہیں۔ یہ تیرا ہی دل ہے انسان۔ فرمایا جس طرح دودھ کے اندر دہی، دہی کے اندر مکھن، مکھن کے اندر گھی ہے، اسی طرح تیرے وجود کے اندر روح، روح کے اندر دل، اور دل کے اندر اس کی ذات۔ سبحان اللہ۔ جس طرح دودھ کو تالے لگے ہیں، ایک تالا دودھ اور دہی کے درمیان، اس کی چابی ہے جاگ۔ جاگ لگائیں تو دودھ سے دہی جم جاتا ہے۔ فرمایا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نہ پڑھ کے ہو۔ چلے کٹے پر رب نہ ملیا، کی لینا چلیاں بڑھ کے ہو۔ جاگ بنا دودھ جمدا نہیں حضرت باہو، پوے لال ہوئے کڑ کڑ کے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دودھ اور دہی کے درمیان تالا ہے، اس کی چابی جاگ ہے۔ دہی اور مکھن کے درمیان تالا ہے، اس کی چابی مدانی ہے۔ مدانی لگاؤ، دہی سے مکھن نکل آئے گا۔ مکھن اور گھی کے درمیان ایک تالا ہے، اس کی چابی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگ پر مکھن چڑھاؤ، گھی نکل آئے گا۔ دوستو دودھ خراب ہو جاتا ہے، دہی خراب ہو جاتا ہے، مکھن خراب ہو جاتا ہے، 1000 سال تک، 1100 سال تک گھی گھر میں پڑا رہے، اس کو خوشبو آتی رہتی ہے، خوشبو بڑھتی رہتی ہے، کبھی خراب نہیں ہوتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو گھی تک پہنچا، جو راز تک پہنچا، وہ ابو بکر بن گیا، واہ واہ واہ، وہ عمر فاروق بن گیا، وہ عثمان غنی بن گیا، مولا علی شیر خدا بن گیا، وہ سلمان فارسی بن گیا، وہ بلال حبشی بن گیا، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا بن گئی، وہ عبد الرحمن بن عوف بن گیا، وہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بن گیا۔
گیا، وہ بایزید بستانی بن گیا، وہ جنید بغدادی بن گیا، وہ داتا گنج بخش بن گیا، وہ سلطان باہو حق باہو بن گیا، وہ پیر میر علی بن گیا۔ چپ کر میرے علی احتجاج نہیں بولن دی، واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب گھی تک پہنچ گیا تو نام بھی زندہ ہے، ذکر بھی زندہ ہے، کفن بھی زندہ ہے، قبر بھی زندہ ہے۔ میں قربان تینا دی حضرت باہو، قبر جینا دی جیوے ہو۔ اب سوال ہے، کیا انسان غوث ہو سکتا ہے؟ کیا انسان دستگیر ہو سکتا ہے؟ کیا انسان مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کیا انسان داتا ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا انسان مسجود ملائک ہو سکتا ہے؟ انسان کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، کیا تو مسجود سجدے کے قابل تو اللہ ہے۔ تو اللہ نے کہا جب انسان وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح ڈالوں گا تو فرشتے سجدہ کرنا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ شیطان نے انکار کیا، نہیں انسان کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، اس نے کہا انسان کو سجدہ نہیں ہو سکتا، تجھے ہو سکتا ہے۔ سامنے اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، انکار کر دیا۔ انسان کو حقیر سمجھا کہ انسان سجدے کے قابل نہیں ہے، انسان مسجود ملائک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا انسان مسجود ملائک ہو سکتا ہے، سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے ایک سجدہ کیا اور شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اللہ نے اسے مردود کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پچھلی صف میں تھے، انہوں نے اللہ کے خوف سے انسان کو دوسرا سجدہ کیا، اللہ نے تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر انسان مسجود ملائک ہو سکتا ہے تو انسان داتا بھی ہو سکتا ہے، انسان غوث بھی ہو سکتا ہے، انسان مشکل کشا بھی ہو سکتا ہے، انسان دستگیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی، جو اپنے راز تک پہنچے گا، ارے جن کسی کے اندر آ جائے تو وہ جن بن جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ جس کے اندر آئے وہ کیا بنے گا؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تم پکڑتے ہو، تمہاری آنکھ بن جاتا ہوں جس سے تم دیکھتے ہو، تمہارے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے تم چلتے ہو۔ تو جب اللہ اندر آ گیا تو پھر بندہ داتا نہیں بن سکتا، بنتا اللہ ہی ہے، لیکن بندہ بندہ نہیں رہتا، وہ اللہ سے واصل ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستان محترم، جس طرح دودھ کو 3 تالے لگے ہیں، اسی طرح آپ کے وجود کو 3 تالے لگے۔ جن کو تالے لگے ہیں نا، وہ کہتے ہیں انسان مسجود ملائک نہیں ہو سکتا، شیطان کی طرح۔ جس طرح شیطان نے اعتراض کیا تھا نا بندے پر، اسی طرح شیطان کے چیلے اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کچھ نہیں ہے، نہ یہ مسجود ملائک ہے، نہ یہ داتا ہو سکتا ہے، نہ مشکل کشا ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلا اعتراض شیطان نے انسان پہ کیا تھا۔ انسان کی عظمت کو نہ سمجھنے والا، جس کے وجود پر تالے لگے ہیں، وہ باہر بیٹھا ہے، وہ خود اندھا ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ اسی طرح آپ کے وجود کو 3 تالے لگے ہوئے۔ پہلا تالا زبان پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی چابی اسلام میں چلے گئے۔ دوسرا تالا آپ کی روح پر، اس کی چابی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اشہدو کا کیا معنی ہے؟ میں دیکھ کر گواہی دیتا ہوں، اور دیکھتی روح ہے۔ روح جب بیدار ہو تو وہ دیکھتی ہے اللہ کے انوار، اور یہ مرد کامل یہ کلمہ پڑھاتا ہے، تسبیح پر پڑھنے سے یہ نہیں کھلتا۔ اس لیے فرمایا سلطان باہو نے کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا میں صدا سہالن ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مرد کامل یہ کلمہ پڑھاتا ہے۔ دوسری چابی، تیسری چابی جو دل کے اوپر تالا لگا ہے، اس کا تالا، اس کی چابی سلطان العارفین برہان الواصلین 350 سال پہلے حضور پاک کی کچہری سے آپ نے یہ چابی لی تمام امت کے لیے۔ فرمایا یہ چابی لو، یہ اسم اللہ ذات کی چابی، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوئی، یہ چابی جو من کو لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چابی لگاؤ، تالا کھلے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، تمہیں تمہارا راز منکشف ہو جائے گا۔
सुभान अल्लाह। तुम्हें इंसानियत की अजमत आशिकार हो जाएगी। जिसको ये चाबी चाहिए फी सबीलिल्लाह राब्ता कर सकता है। कारी जुबैर साहब को अपना नाम लिखवा सकते हैं, आपको ये चाबी फी सबीलिल्लाह मिलेगी। 40 दिन के अंदर अगर आपकी रूह ने अंगड़ाई न ली, आपको बेदारी न मिली, आज तो फलस्तीन के अंदर गोश्त के लोथड़े दीवारों पे लगे हैं, तो सारी उम्मत सोई है। क्यों? कि रूह सोई हुई है, बदन रूह की लाश उठा के भरता है। इसलिए लोगों, इस्लाही जमात का पैगाम यह है कि बारों पर बर्फ जमने से पहले, आंखों में सफेदी आने से पहले, हाथ पांव की रगें उभरने से पहले, टांगों पर लड़खड़ाकर गिरने से पहले, और कब्रिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर लगाने से पहले, और कफन में मुंह छुपाकर उसकी बारगाह में हाजिर होने से पहले, आओ आओ अल्लाह उसके रसूल से सुलह कर लो। अल्लाह अकबर। अल्लाह और उसके रसूल से अपना टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ लो। क्यों? कि आज उसकी तरफ से आवाजें आ रही हैं कि हम तो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे, कोई राह नवे मंजिल ही नहीं। उसकी राह के राही बने, उसकी तलब दिल में पैदा करें, इस्लाही जमात से राब्ता करें, ताकि आपके सीना साफ किया जाए और अल्लाह रसूल का अर्श जो आपका सीना है वो अर्श बना के दिया जाए। ये इस्म आज़म क्या करता है? ये करता है। बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया, लो ये तुम लो, बाल गंदे हो जाएं तो शैम्पू से साफ करते हो, कपड़े गंदे हो जाएं सर्फ से साफ करते हो, वेड़ा गंदा हो जाए घर का तो तुम झाड़ू से साफ करते हो, दिल का वेड़ा गंदा हो जाए, फरमाया लिकुल्लि शैइन मुस्किलतुन व मुस्किलतुल कल्बि ज़िक्रुल्लाह। अल्लाह। जब दिल का वेड़ा गंदा हो जाए, फरमाया कर साफ तू वेड़ा दिल दा, फिर वेख माही घर आने। सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।